بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، سب سے پہلے تو دعا کیجئے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی کل سوئٹزرلینڈ میں جو ملاقات ہونے والی ہے یورپین ممالک کے سفیروں سے، وہ کامیاب ہو جائے اور انسانیت زخم کھانے سے بچ جائے. لوگ بہت پریشان ہیں، جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے. اچھا صاحب، دیکھیے، جنگ جو ہے وہ آپ کی فوجی قوت کا امتحان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی اصلیت کو بھی آشکار کر دیتی ہے کہ حقیقت میں آپ کیا ہیں. جب آپ کے میزائلوں اور گولیوں کی آواز چیخنے والی چیخوں کے نیچے دب جائے، ان سے زیادہ بلند ہو جائے، تو سمجھ جائیے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اپنے ناقابل تسخیر ہونے کا، وہ غلط تھا. آپ کی لیڈرشپ، آپ کی فوجی قوت، عوام کا حوصلہ، آپ کے دوست، سب کا امتحان ہوتا ہے. جنگ ہو گیا. جو حقائق اب سامنے آ رہے ہیں، آپ اگر انہیں چھپانا بھی چاہیں تو چھپا نہیں سکیں گے. زمانہ امن میں تو آپ تقریریں کرتے ہیں اور پریڈ کرتے ہیں اور اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا، جب جی چاہے گا مار دیں گے. تو وہ مظلوم فلسطینیوں کو تو آپ مار سکتے ہیں. اب یہ بات ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جن کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، ان کے ہاسپٹل پہ تم بمباری کر لیتے ہو، کرو. لیکن جب کوئی قوت سامنے آئے تو لوگ تمہارے کیسے سڑکوں پہ آ کے چیختے ہیں. دیکھیے، یہ حقیقت یہ ہے. آج نتن یاہو اپنی جان بچانے کے لیے بنکر میں سوتے ہیں. اور آج سے پہلے کیا کیا دعوے تھے. مودی جی جنگ ہارنے کے بعد اپنا دکھ مٹانے کے لیے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے روڈ یاترا پہ نکل جاتے ہیں. یہ حقائق ہیں. اچھا، میں آپ کے سامنے اس بڑی پکچر کو سمیٹنے کے لیے 3 اہم پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. اگر یہ آپ کی سمجھ میں آئیں، آپ کی کسوٹی پہ پورا اتریں، تو ان کو ذہن میں سجا لیجئے تاکہ پھر ہم کم وقت میں تیزی سے آگے بڑھیں اور آپ کا ہمارا ٹائم بچے. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جنگ جو ہے وہ آپ کی فوجی قوت کے امتحان کے ساتھ آپ کی اصلیت کو بھی سامنے لے آتا ہے. جیسے بھیگے موسم میں، بارش کے موسم میں دیوار پہ کچے رنگ دھل جاتے ہیں، ایک ایک کر کے نیچے آ جاتے ہیں، اصلیت سامنے آ جاتی ہے. جنگ میں ایسا ہوتا ہے اور آپ کے اصل رنگ سامنے آ گئے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، بھارت پاکستان سے جنگ ہار چکا ہے. اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے. یہ بات ثابت ہو گئی ہے. اب کوئی مانے، عقل مند ہوگا تو مانے گا، اور اگر نہ ماننے والا ہو تو نہ مانے. پوائنٹ نمبر 3، اب برادران اسلام میں کتنے برادران یوسف ہیں، ان کے چہرے سے پردہ اترنے والا ہے. کیوں؟ ایران کے صدر آیت اللہ خامنہ ای صاحب نے کہا ہے کہ جو پڑوسی ملک ہمارے خلاف اس جنگ میں اپنی زمین استعمال کرنے دے گا، وہ ہمارا دشمن ہوگا، اور وہ سمجھ لے کہ وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے. دیکھیے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں. اچھا دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. لاجیکلی اور ریشنلی بات کیجیے. کہتے ہیں نا کہ چور کو لیڈر پرووائڈ کرنے والا بھی کس کے کیٹیگری میں رکھیں گے؟ چور کا ساتھی مانا جائے گا نا. اب اگر پاکستان پر بھارت حملہ کرے فار ایگزامپل، اور افغانستان اس کا ساتھ دے، تو آپ افغانستان کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ دوست کی یا دشمن کی؟
یہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں جو اب ہمارے ذل الہی کو سمجھنی چاہیے کہ بہت خوشی منا لی انہوں نے کہ آشیرواد مل گیا ٹرمپ کا، اب تو دنیا ہماری، آسمان ہمارا، زمین ہماری، جو جی چاہے کرتے پھرے نعوذ باللہ اس زمین پر. ایسی بات نہیں. اب بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے ہوں گے، ورنہ پھر وہ بھی وہی کرے گا جو دشمن کے ساتھ کرتا ہے. کیا پاکستان ایران سے دشمنی مول لے گا؟ لینی چاہیے. صرف ان کی تنخواہ، ان کی نوکری بچانے کے لیے ذل الہی کی، یہ عقل مندی نہیں ہے. اب فوج کے اندر جو سینئر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں. دیکھو، اس جنگ کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرو، اس مسئلے کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرو، اس مسئلے کو دونوں طرف سمجھانے میں اور حل کرانے میں امریکہ کا ساتھ دو. لیکن اگر تم نے جنگ میں ڈائریکٹ حصہ لیا، ایسے کام کیے، تو پوری دنیا میں جو تمہارا ایک امیج ہے وہ خراب ہوگا اور تمہارے یہاں بربادی ہوگی، بلوچستان سے شروع ہوگی، کراچی تک پھیل جائے گی. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ لوگ جو جن کو چندرا 2 دن پہلے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سب. اچھا، اب ایک اور اہم خبر ہے، اس پہ بھی نظر دوڑائیے گا کہ ذل الہی عالم پناہ فرمائے روا پاکستان عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، صدر امریکہ کو نوبل پرائز، امن کا نوبل پرائز ملنا چاہیے. اچھا، میں ذل الہی کی بات سے سہمت ہوں. سہمت ہندی کا لفظ ہے جس کے معنی ایگری کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، میں اس لیے سہمت ہوں، بڑا اچھا لفظ ہے سہمت. اچھا، زبان وہ اچھی ہے جب آپ ادا کریں تو آپ کو منہ میں ہی اس کے گھلنے کا، اس کا مزہ آنے لگے. جیسے فارسی میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے پوچھا سب سے زیادہ خوبصورت زبان کیا ہے، تو انہوں نے کہا فارسی. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہیں گے بیٹا آپ بول کے دیکھیے تو آپ کو اپنے چہرے بولنے کے دوران ہی بڑا آپ کو اچھا محسوس ہوگا. سہمت. اچھا چلیے، تو وہ کیا میں آپ سے کہہ رہا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ذل الہی نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز ملنا چاہیے امن کا. ٹھیک ہے، میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں، ضرور ملنا چاہیے. لیکن ذرا ٹھہریے، ان کا مطمع نظر جو ہے نا وہ محض مکھن پالش، جوتا پالش ہے. اچھا، لیکن اگر پھر بھی میں ان سے جو ایگری کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں اتفاق کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ رکوانے میں کامیاب ہو جائیں، خدا کرے، تو یقیناً ان کو یہ انعام ملنا چاہیے، امن کا پیس پرائز ملنا چاہیے. کیوں؟ انہوں نے ابھی بھی ایک جنگ رکوائی ہے جس کو آج ہندوستان اس قدر، ایک تو ہندوستان سے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے انمیچور ہونے کا ثبوت دیں گے کہ روئے جا رہے ہیں زمانے کو، رو کو اپنا حال کہتے ہیں زمانے سے. ہماری جنگ بندی نہیں کرائی، ہماری جنگ بندی انہوں نے نہیں کرائی، ہم نے جنگ بندی نہیں کی نا. تو جاؤ پھر حملہ کر کے دیکھ لو، پھر جاؤ سیکنڈ راؤنڈ کھیل کے دیکھ لو. تم روئے جا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب پوری امریکن انتظامیہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یار یہ کس قسم کی مکاری ہو رہی ہے، یہ کیا لوگ ہیں. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، امریکن ایڈمنسٹریشن میں، پینٹاگون میں، سی آئی اے میں، ہر جگہ، ہر محکمے میں امریکن دماغ جو ہے نا وہ ذرا انڈین سے اندرون دل تھوڑا سا کوشش ہے بہت زیادہ. وہ کہتا ہے نہیں یار، صرف یہی نہیں کہ یہ انہوں نے ہماری جابز آ کے آئی ٹی میں آکوپائیڈ کر لی ہیں، یہ نہیں، اور بھی وہ ان کی نیت پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ان کو پرائز ملنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جنگ بندی نہ ہو. اس وقت جس وقت بم برس رہے ہیں اس دوران میں یہ بات کہنا ذرا جلدی بات کر لی ذل الہی نے. اچھا دیکھیے، ٹرمپ صاحب نے جو 3 ویک کا ٹائم لیا ہے وہ ان کی خواہش نہیں ہے، مجبوری ہے.
برنی سینڈر ہیں جو پچھلے الیکشن میں لڑے تھے، نئی ڈیموکریٹ نہیں کامیاب ہو سکے، وہ ایک ذہین آدمی ہیں، یہودی ہیں لیکن بڑے معتدل مزاج آدمی ہیں، اور ان کی میڈیا کیمپین ایک ہمارا پاکستانی دوست چلا رہا تھا. ٹھیک، ہمارے دماغ بہت لوگوں کے پیچھے ہیں جن کی آپ کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا کیا مشورے دیتے ہیں. اچھا، تو انہوں نے کہا، برنی سینڈر نے کہا کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے ٹرمپ کو کانگریس سے اجازت لینی چاہیے. دیکھیے یہاں پہ بڑی حکمت ہے، اس بات کو سمجھیے، غور کیجیے گا. فرض کرو میں اپنے امریکن دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر تم نے جا کے بھرپور حملہ کیا اور وہ 30,000 ٹن کے وہ جو بم مار دیے B-2 والے اور ان کا وہ تباہ کر دیا، تو بدنامی امریکہ کے سر آئے گی. تابکاری اتنی تیزی سے پھیلے گی، وہ صرف ایران کو نہیں، اس کے نیبرہڈ میں ہر طرف پھیل جائے گی. انسان، حیوان، نباتات سب اس سے متاثر ہوں گے، اور پوری دنیا یہ کہے گی کہ یہ امریکہ نے پہلے ہیروشیما ناگاساکی کو تباہ کیا تھا. تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے ایٹم بم گرائے ہیں دنیا میں؟ اور اب یہ دوبارہ انہوں نے کیا اور سارے اس میں تابکاری پھیلی. آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں، نمبر 1. نمبر 2، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو امریکن پہلو سے سوچنا چاہیے. دیکھیں میں امریکہ میں رہتا بستا ہوں، میں یہاں کا سٹیزن ہوں، میں یہاں کے فیور میں ضرور سوچتا ہوں. کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہوا کریں. دیکھو دوسری بات جو ہمیں امریکنز کو سمجھانی ہے، ان کی سمجھ میں بھی اب آنے لگی ہے، کہ اگر امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بے عزتی ہوگی اور ہم چائنا کو نمبر 1 پوزیشن میں لا کے خود کھڑا کر دیں گے کہ اب اصل پاور ہم نہیں تم ہو. کیوں؟ اس نے ابھی پاکستان کے تھرو جو شکست دی ہے بھارت کو، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، اس کے شیئرز بڑھ گئے، اس کی عزت بڑھ گئی. ہماری عزت ہم خود اسٹیک پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں سے وہ بم مار کر ان کا اسٹرکچر خراب کرنے توڑنے میں، تو بدنامی ہمارے حصے میں ہے. کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو بدنامی ہمارے حصے میں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک ایسے ملک کی فیور اب روکنی چاہیے. ٹریلینز آف ڈالر ہمیں عرب سے مل رہے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، عرب سے پیسہ ہم لے رہے ہیں، اندر آ رہا ہے امریکہ کے. اسرائیل کو ہم اپنے ٹیکس پیئر کی منی سے باہر پیسہ دے رہے ہیں. یہ کب تک؟ اور بدنامی بھی، دشمنی بھی ان کی وجہ سے ہم لیتے رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں کوئی نیک نامی نہیں ملتی. اسرائیل کی حمایت کر کے کوئی نیک نامی نہیں ملتی، کوئی پیسے ان سے انویسٹمنٹ ہمیں نہیں ملتی. انویسٹمنٹ ان سے مل رہی ہے، ان سے بدنامی مل رہی ہے. اور جب مجبوری تھی کہ روس کا خطرہ تھا کہ وہ گرم پانیوں تک پہنچ جائے گا اور آئل پہ قبضہ کر لے گا، ویسا نہیں ہے. ہم نے تمام عرب اسٹیٹ جو ہیں ان کو فتح کر لیا ہے ذہنی طور سے. وہ ہمارے قابو میں ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، UAE ہو، بحرین ہو، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں کیا ضرورت ہے اسرائیل کی اس درجہ حمایت کرنے کی؟ حمایت کرے ایک لمٹ میں آ کے، اس کو بھی ایک لمٹ میں رکھیں کہ دیکھو بھائی ایک لمٹ میں رہو. جو جمی کارٹر نے طے کی تھی وہ بڑے اچھے آدمی تھے. ٹھیک ہے کہ یار دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ کنٹری ہو اور ہم تمہیں ایک حدود، ایک خاص حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں. جو یہ سپورٹ تم مانگ رہے ہو کہ ہم آئیں اور آ کے تمہارے ایما پہ ان پہ بڑے بڑے بم گرائیں اور پوری دنیا میں خوف ہراس اور بھوک افلاس پھیلے اور اس کا ذمہ داری ہم پر آئے، کیا ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا صاحب، اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہیں تو اپنے اور میرے اس کو چھوڑ دیجئے، پاکستان کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا. اچھا، کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ وہ ویسے کمنٹری کیوں نہیں کرتے جو پاکستان میں رننگ کمنٹری ٹائپ کے کچھ دوست کر رہے ہوتے ہیں، اتنے طیارے گر گئے، اتنے مار گرائے. تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر یہ کام کر رہے ہیں، اور ہاں اس کام میں ذرا گلیمر زیادہ ہے بتانے میں اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے میں.
اور جو کام ہم کرتے ہیں، ہم پولیٹیکل رننگ کمنٹری نہیں کرتے ہیں، ہم جو اس وقت کا ٹاپک ہوتا ہے اس کے بیس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، اس کو سولوشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، سوچ اور فکر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دوست کا یہ بھی اعتراض تھا، آپ نے مذاق کیوں کیا؟ دیکھو ہم بہت زیادہ سیریس کاسٹک ٹاپک ہوتے ہیں، چاہتے ہیں تھوڑا سا ہیومر اس میں رہے تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو سکیں، لوگوں کی سمجھ میں آ سکیں۔ ایسے کاسٹک ٹاپک جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا ہیومر ساتھ رکھ کے اس کو چلنا چاہیے، یہی وجہ ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اور جب وہ کام مجھ سے زیادہ میرے دوست بہتر کر رہے ہیں تو ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا میں خبر لے آیا، خبر میرے پاس ہے، میری ایکسکلوزیو ہے، کوئی چکر نہیں ہمارا۔ خبر دیکھو جہاں سے آنی ہوتی ہے آ جاتی ہے، اب اس کے بیس کو سمجھنا، اس کو سولوشن کی طرف لے جانا، اور یہی ماشاءاللہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ کافی سنجیدہ پڑھے لکھے، بڑی اچھی ہمیں ویورشپ ملی ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا، اور ہمارا پروگرام جو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، کیونکہ ہمارے گرد تو ذل الہی نے بہت ساری دیواریں کھڑی کروا دی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔